مسکین کا ارتھ انتم ارشاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں سے مانگنے کے لیے چکر لگاتا رہتا ہے اور ایک دو لقمہ یا ایک دو کھجوریں لے کر واپس آ جاتا ہے، بلکہ دراصل مسکین وہ ہوتا ہے جو اپنی جائز اچت ضرورتیں اور آوشکتاؤں کو پورا نہ کر سکتا ہو اور لوگوں سے مانگنے میں جھجک محسوس کرتا ہو اور اس کی صفت گڑ کے کارن اسے صدقہ دان دے۔ سوال: لڑکی پیدا ہونے پر غم و رنج کا اظہار کرنا کس کا طریقہ ہے؟ جواب: قرآن کریم میں اس کو کفر کا طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے۔ بلال: حضرت بلال حبشی تھے، سائے شیخ نہیں تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ چلتے تھے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر تمہارا مددگار ہے؟ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر کوئی راحت اچھائی دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ دو منہ والے لوگ: جن لوگوں کے دو منہ ہیں ان سے ایک سوال ہے کہ وہ اپنے رب کو کون سا منہ دکھائے گا۔ آج کل اکثر انسان دو منہ لے کر پھرتا ہے، کسی کے سامنے کچھ، کسی کے سامنے کچھ بیان کرتا ہے، گویا اگر کوئی قاتل کسی کا قتل کر کے آئے اور اسے بتائے تو یہ جواب میں کہتا ہے، اچھا ہوا اس کا قتل کر دیا، بڑا بیکار انسان تھا، اور تھوڑی آگے جا کر اس کا قتل ہوا، اسے کے حباب ملے تو کہے کہ بڑا بیکار ہوا، اس نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تمہاری زبان ہے، یہ الٹا پلٹی کی مشین۔ آج کل دو لوگوں میں آپسی براس کی وجہ تیسر شخص ہے جو سنتا کچھ اور بتاتا کچھ ہے۔ یاد رہے، ان قریب رب سے سامنا ہوگا، اپنی زبان کو سنبھالو اور جو وہی کہو جو سنے ہو۔ اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ پھولا شخص کو نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو مجھے پر قسم کھا رہا ہے کہ میں پھولا کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے اس سے پھولا کو تو بخش دیا۔ ایسا کہنے والوں تیرے سارے عمل ضائع برباد کر دیے۔ صحیح مسلم 2621، اردو 6681۔ موت کا شوق کتنے دن کا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی موت پر 3 دن سے زیادہ شوق نہ بنایا جائے، البتہ بیوی اپنے شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک شوق کرے۔ رنگی ہوئے کپڑے نہ پہنے، ہاں رنگی بنی ہوئی چادر اوڑھ سکتی ہے۔ سرما اور خوشبو نہ لگائے، مگر حیض سے پاکی ہو کے شروع میں تھوڑا سا قسط یا اظفر خوشبو۔ ڈوب کر مرنے والے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈوب کر مرنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، طاعون کی بیماری میں مرنے والے اور کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ بخاری 7020، مسلم 1914۔ بہانے: آپ اپنے شوہر کو آپ کے اور اس کی ماں کے بیچ صرف آپ کا چناؤ کروا کر اس کی جنت کا دروازہ بند نہ ہو۔ اے ہمارے رب، ہمارے قدموں کو اپنی رضا کی جانب موڑ دے، ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم کو آنے والی پریشانیوں و آفات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو حق میں اس دعا کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ بدنصیبی کی پہچان: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہے۔ نمبر 1، آنکھوں کا خشک ہونا،
کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ نمبر 2، دل کا شخص ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسروں کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے۔ نمبر 3، امیدوں کا لمبا ہونا۔ نمبر 4، دنیا کے حرص، لالچ، ترغیب و ترہیب۔ 47 41 انس رب یا اللہ، نہ کسی کا پھینکا ہوا ملے نہ کسی کا چھینا ہوا ملے، مجھے بس میرے نصیب میں لکھا ہوا ملے، نہ ملے یہ بھی تو کوئی غم نہیں، مجھے بس میری محنت کا کیا ہوا ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلام پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تکلیف پر صبر کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم و دکھ یا تکلیف پہنچاتی ہے، یہاں تک کہ کانٹے جو اسے چبھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری 56:41۔ ہر رات توبہ کر کے سویا کرو، کیونکہ سونے کے بعد اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ مکہ کی اذان سننا، مکہ کا زمزم کا پانی اور مکہ میں نماز پڑھنا ہم سب کو ذریعہ نصیب فرما۔ آج کی دعا: یا اللہ، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا مکان اتنا اونچا نہ کرو کہ پڑوسی کی گھر کی ہوا رک جائے۔ طبرانی۔ بارش کے دنوں میں قبرستان کا چکر لگاتے رہا کرو۔ صحابہ۔ وہاں وہ لوگ دفن ہیں جو ذرا بجلی چمکنے پر تمہیں سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ بیٹیاں جب بڑی ہو جائے تو شک کی دیوار اونچی کرنے کے بجائے محبت کی رسی کو مضبوط کرنا، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ آنے نہیں دیتی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ رات کو کتوں کا بھونکنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات میں کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کہ وہاں اس چیز کو دیکھتے ہیں جس کو تم نہیں دیکھتے، اور جب پہچل بند ہو جائے تو گھر سے کم نکلو، کہ اللہ کریم رات میں اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے زمین پر مشرک کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت چھپانے کی چیز ہے، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تارتا ہے، اور عورت اللہ کے قریب اس وقت تک رہتی ہے جب تک گھر میں رہتی ہے۔ ترجمہ 1173۔